ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا کفار کا جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہا جا رہا ہے اے مجرموں، تم ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو اور نیک اعمال نہیں کرتے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک بنیں گے، حالانکہ تم جیسے اب ہو دوبارہ دنیا میں جاؤ گے تب بھی ویسے ہی رہو گے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں یاد دلا دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نعمت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان و طاعت سے اپنے رب کو خوش کرتے ہیں، تمہاری طرح یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے سے کچھ خیرات کرتے۔ اب جو یہ اللہ کی آیتوں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی اس خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے دور رہتی ہیں، یعنی یہ رات میں جب غفلت میں لوگ پڑے رہتے ہیں تب یہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق اس سے مراد ہے تہجد کی نماز، کیونکہ یہ آیت کریمہ ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فرض روزے کے بعد میں ماہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں اور فرض نماز کے بعد میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ جب رات آتی ہے تو لوگ اپنے آرام کے بستروں کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے اس وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے مصلوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کبھی کہا کرتے تھے کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے، کبھی کہتے تھے کہ آج کی رات یہ سجدے کی رات ہے، پوری رات رکوع کرتے، پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اتنی طاقت ہے تو آپ صرف رکوع یا سجدے میں پوری رات کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ راتیں بڑی ہیں کہاں، کاش ایک رات ایک ایسی بھی مجھے مل جاتی کہ جس میں میں دل کھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے، ایک تو وہ بندہ جو اپنی بیوی کے ساتھ میں آرام سے سردی کے موسم میں
بستر پر لیٹا ہوا ہو اور پھر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو دیکھو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے نرم اور گرم بستر سے جدا ہو کر کے میرے شوق میں اور میرے خوف سے نماز کے اندر مشغول ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں شکست کھا کر کے گھر آ رہا تھا، دل میں خیال آیا میں گھر جا کے کیا کروں گا، کافروں سے لڑ کر کے شہید ہو جاؤں، تو وہ واپس جاتا ہے، وہ لڑتے لڑتے خون میں لت پت ہو جاتا۔ تو یہ دو بندے اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر اور باہر والا حصہ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو بعد میں نرمی کرتے ہیں، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، برابر روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں لوگ جب میٹھی نیند سو رہے ہوں تو یہ اٹھ کر کے اس وقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں سارے اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا، پھر ایک ندا دینے والا آواز دے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی، اور کہا جائے گا آج اہل کرم اس میدان میں اپنا حق حاصل کریں گے۔ اس کے بعد میں وہ منادی پھر آئے گا، اعلان کرے گا اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو رات کے وقت میں اپنی کروٹوں کو بستروں سے جدا رکھتے تھے۔ اس اعلان پر تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ پھر منادی لوٹ کر کے آئے گا، کہے گا جو لوگ پوشیدہ اور ظاہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس پر اور بھی تھوڑے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جب یہ سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تب پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو رات میں اپنے نرم گرم بستروں کو اور اپنی تمام آشائشوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ انہیں بے حساب جنت میں داخل کر کے باقی لوگوں کا حساب لے گا۔ اور رات کے وقت میں اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اور یہ انعام سب کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نیند نہیں کھلتی۔ جب بندہ دن بھر گناہ کرتا ہے تو فجر میں اٹھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں تو اس سے چاہیے کہ دن اپنا نیکیوں میں گزارے۔ جب بندہ دن میں نیکیاں کرتا ہے تو رات میں اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے روزانہ کے ورد اور وظیفے سے فارغ ہو کے سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حور میرے پاس میں کھڑی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ابو سلیمان آپ سو جاتے ہیں، حالانکہ جنت کا ایک خیمہ اس میں 500 سال سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، یعنی آپ تو سو جاتے ہیں اور جنت میں آپ کا انتظار کرتے ہوئے میں تو جاگتی رہتی ہوں۔ تو جب بندہ جنت کی نعمتوں کو پانا چاہے تو دنیا میں اسے جاگنا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ ابو ذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پڑوس میں ایک حسین و جمیل نوجوان رہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، رات میں نوافل بھی خوب پڑھتا تھا، اور اسے نیند کرتے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، سوتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہا استاد جی ایک رات میں اپنا جو معلوم ورد تھا وہ پڑھ کر کے سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری عبادت گاہ سے چند حوریں نکل کر کے آئی، بڑی حسین و جمیل تھی اور میں نے اتنا حسن و جمال تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک حور ان میں سے تھوڑی اچھی شکل کی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری راتوں کی عبادت کا بدلہ ہیں، اور یہ جو اچھی اور خوبصورت نہیں ہے اس کی یہ شکل اس لیے بدل گئی کہ فلاں رات میں آپ نے عبادت میں کوتاہی کی تھی اور اپنا وظیفہ پورا نہیں کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ حور اتنی خوبصورت نہیں رہ گئی۔ تو بندہ راتوں میں عبادت کرے تو اللہ اسے حسین و جمیل جنت کی حوریں نصیب فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس میں مرتبہ ابلیس آ گیا اور کہنے لگا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس سے بات کرنے لگے نا تو اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا تو مجھ پر کوئی قدرت رکھتا ہے، مجھ سے کوئی برا کام کروا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ایک بار میں نے کچھ کام کیا تھا، وہ اس طرح کہ ایک رات میں آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ نے تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیا تھا، تو اس وجہ سے آپ رات میں نوافل کے لیے نہیں اٹھ پائے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا۔ تو ابلیس نے کہا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں آئندہ میں بھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو بندہ جب خوب کھائے اور فضول باتیں کرے تو پھر رات میں اٹھنا
یہ اس بندے کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ رات میں اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دن عبادت میں گزارے اور فضول چیزوں سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے اندر ہر وقت مگن نہ رہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں معنی بیان کیا گیا ہے، یا تو یہ رات میں اٹھنے سے مراد کوئی بھی مطلق نماز ہے، اور یا پھر اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، میں صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہوا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھ سے ایک بڑا سوال کیا ہے، بے شک یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ اس کو آسان کر دے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا میں تم کو نیکی کے بابوں کی رہنمائی نہیں کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی انہی میں سے ہے، بندہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے۔ پھر میرے آقا نے یہی آیت کریمہ پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ تو جو بندہ بستروں سے جدا رات میں رہ کے عبادت کرے تو اللہ اسے یہ انعام دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نماز عشاء کے انتظار کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یعنی مغرب کے بعد کوئی بندہ عشاء کا انتظار کرتا اس کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء اور حضرت عبادہ اور حضرت زاغ نے کہا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی یہی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ تو جو ان دونوں نمازوں کو با جماعت ادا کر لے گویا کہ وہ پوری رات عبادت کرنے والا ہے۔ اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ عشاء اور مغرب کے درمیان نفل پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی پرہیزگار لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ تو حضرت انس نے اس کا معنی بیان کیا صحابہ کرام مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے حضرت عمار بن یاسر کو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ یہ قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت میں بھی احادیث وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہتر محرم کے روزے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے مل جل کر کے رہو، اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ 4 کام کر لوگے نا، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو مل کر کے رہو اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھو، 4 کام اگر کر لیے نا تو پھر جنت تمہارے لیے پکی ہے اگر ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو گیا۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا رسول آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو آپ تو بخش دیے گئے۔ تو میرے آقا نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، یعنی اللہ نے جب مجھے اتنی فضیلت عطا فرمائی تو میں اللہ کا اور شکر ادا کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گانٹ لگا دیتا ہے اور ہر گانٹ کے اوپر پھونک مار دیتا ہے اور رات بہت لمبی ہے تم سو جاؤ شیطان کہتا ہے۔ تو اگر بندہ رات میں بیدار ہو جائے اللہ کا ذکر کرے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ صبح میں بندہ اٹھتا ہے ایک دم تر و تازہ، اور جو بندہ سستی کرتا ہے صبح کے اندر سویا رہتا ہے تو نحوست کے ساتھ میں پھر اٹھتا ہے، پورا دن وہ سست ہی رہتا ہے وہ۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ طبیعت نہیں لگتی ہے، بڑی بوریت رہتی ہے. تو جب بندہ شیطان کی لگائی ہوئی گانٹوں کو کھول کر کے عبادت کے اندر مگن نہیں ہوگا تو اسے چستی اور توانائی کہاں سے ملے گی؟ بندہ پورا دن پھر وہ عجیب نوست کے عالم کے اندر دن گزارتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو فرماتا کوئی ہے مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے سوال کرے تو دوں، کوئی مجھ سے مغفرت مانگے تو مغفرت عطا کروں. لوگ کہتے ہیں تعویذ کر دو. تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بندہ رات میں اٹھ کر کے اس وقت مانگے جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے مانگ لو، تو اس وقت بندہ مانگتا نہیں اور اس وقت غفلت میں پڑا رہتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو. تمہاری دعاؤں کی تو قبولیت کے لیے خود بارگاہ الہی سے ندا ہو رہی تھی. حضرت ابو سلمہ، یہ تہجد کی فضیلت کے اندر بھی فرمایا گیا کہ یہ آیت کریمہ ہے. جیسا کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رات میں اٹھ کر کے. کیسے؟ اور اس کے بعد میں کتنی پیاری بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے آقا علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، ان کے حسن اور ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے اور کتنی لمبی پڑھتے تھے میں بتا نہیں سکتی. پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، کتنی وہ حسین نماز ہوتی تھی. ان کا حسن، یعنی حسن سے مراد یہاں پر یہ ہے وہ نماز کی ادا جو تھی نا وہ کیا ہی خوب ادا تھی. وہ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. پھر آپ 3 رکعت نماز وتر پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، یعنی رات میں اٹھ کے وتر پڑھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو 11 رکعت پڑھتے تھے 3 وتر کی پڑھتے تھے اور 8 رکعت یہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے وتر اور صبح کی 2 رکعت 2 سنتیں بھی ہوتی تھی، یعنی 8 تہجد کی، 3 وتر کی اور 2 فجر کی سنتیں. یعنی رات بھر عبادت آخر میں کرتے تھے اور فجر کی سنتیں بھی آپ ادا فرماتے تھے. تو جو بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کے اندر مگن رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام کیا دے گا؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو پھر بیان فرمایا. ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا. یعنی ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے، اس انعام کو کسی نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا انعام ہے. ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. اور اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ، یعنی آج تک بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم تصور کریں گے تو کیا کریں گے؟ جو دنیا میں نظر آتا وہی تو تصور کریں گے، اور آخرت کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کوئی کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ دے گا؟ یہ بدلہ ہوگا ان کے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے کا. بندہ جب اخلاص کے ساتھ یہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا عبادت کرتا تو اللہ اس کو یہ بدلہ عطا فرمائے گا. اور پھر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بڑی نعمتیں تیار کی ہیں. اور کیسی نعمتیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت بڑی پیاری روایت ہے. بندہ اس کو سنے پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کتنا عطا کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ جنت والوں کا سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ اب جنت میں اللہ جو بڑی نعمتیں دے گا وہ تو الگ بات ہوگی، سب سے کم نعمت کس کو دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اس وقت آئے گا جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے جنت میں جاؤں؟ سب لوگوں نے جنت کے سب گھروں پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے تو جنت کی ساری چیزیں لے لی، اب میں کیسے جنت میں جاؤں؟ تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں کے ملکوں میں سے کسی ملک کے مثل دے دیا جائے، یعنی پورا ملک میں تم کو دے دوں؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں. اے میرے رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں 2 ملک بھی مل جائیں اور اس جیسی 3 امثال اور مل جائیں، یعنی 2 ملک، پھر اتنے ہی ایسے ہی 2 ملک، پھر ویسے ہی 2 ملک، پھر جب 5 امثال کہا جائے گا یعنی 5 اس کے مثل اور دے دیے جائیں. وہ کہے گا اللہ میں تو راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں وہ ملک بھی مل جائے گا.
اور اس جیسی 10 امثال اور مل جائیں، یعنی 10 اور ایسے ہی تم کو دے دیے جائیں، تو اب وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو ایک چیز فرمائے گا پھر ارشاد فرمائے گا جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا پھر جنت میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوگا؟ یعنی جو سب سے کم جس کو مل رہا ہے اس کو تو اتنا مل رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو سب سے بڑا کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت اور کرامت میں نے اپنے دست قدرت سے بنائی، اور میں نے ان کی کرامت پر مہر لگا دی، اور ان کی کرامت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل کے اندر اس کا خیال گزرا ہے، اور اسی کی تصدیق اس آیت کریمہ میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی سب سے کم ملے گا وہ تو بتا دیا، اب سب سے زیادہ کتنا ملے گا وہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل میں خیال گزرا۔ اسی لیے اس طرح کی جو احادیث میں بتایا گیا نا جنتی کا کم سے کم درجہ بتایا گیا، جو بڑا درجہ ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ بڑا درجہ کیسے بتایا جائے، دنیا میں اس کی کوئی مثال بھی تو نہیں ہے۔ تو بندہ اگر اسی طرح اپنے مولا کو راضی کرتا رہے تو فرمایا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے لوگوں کا اللہ بدلہ دے گا ان کے نیک کاموں کا، اور انشاءاللہ بندہ جب قیامت میں پہنچے گا تو اللہ کی ان نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما، ایمان پہ زندگی اور ایمانی پر خاتمہ اور ایمان پر مولا ہمیں استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد